اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا یہ جاتا ہے کہ قومیں کلاس روم میں بنتی ہیں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ہم نے بات کی، آپ نے بہت ہی پریشان کر دیا اپنے گھر کا ماحول بتا کر کہ ایسا گھر کا ماحول ہو سکتا ہے، کیونکہ موجود تھا، آپ نے خود سے ذکر کیا، ورنہ مجھے وہ عجیب ایک فینٹیسی سی لگتی ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ کیسے، بات کو آگے اصل میں آج تو میں جانا چاہ رہا تھا اساتذہ پہ، لیکن تھوڑا سا اپنے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے کہ یہ کیسے ممکن ہے ایسا گھر بنانا؟ آپ نے بڑی اہم پہلو تک متوجہ کیا ہے۔ بلا شبہ کلاس روم کا دخل قوموں کے بننے میں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ماں کی گود اور ماحول، جو گھر کا ماحول ہو، وہ زیادہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور وہ ہر دور میں پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک گھر کے افراد یہ چاہتے ہوں کہ ان کا آپس میں تبادلہ خیال ہو، وہ کچھ موضوعات پر مل کر غور و فکر کریں، تو عام طور پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن یا کسی شام کو سب مل کے بیٹھ گئے کھانے کی میز پہ، ڈرائنگ روم میں، باغیچے میں، اور گفتگو شروع کر دی۔ ہم نے تجربہ یہ کیا کہ میری ایک بیٹی آسٹریلیا میں ہے اپنے خاندان کے ساتھ، ایک بیٹی امریکہ میں ہے اپنے خاندان کے ساتھ، اس وقت ایک بیٹا امریکہ میں ایک اور مقام پہ تھا، اور ایک بچہ اور فیملی میرے ساتھ تھے۔ ان چاروں کے لیے ہم نے یہ طے کیا کہ ہفتے کی شام کو ہم بات کریں گے، اور چاروں کو جمع کر لیا گیا نیٹ کے اوپر، اور مختلف موضوعات پہ ہم نے قرآن کریم کے حوالے سے اور موضوعات پر ایک عرصے تک اس جاری رہا سلسلہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جغرافیائی فاصلوں کے باوجود اس دور کے اندر آپ خاندان کو یکجا کر سکتے ہیں۔ اب تو زیادہ آسان ہو گیا میرے خیال میں۔ پہلے یہ تھا کہ وہ ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، آپ رہتے ہیں 2 گھر دور، آپ کے ماموں ادھر، آپ کے چچا، ان کے بچے، اور سب مل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ ماحول تو نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو صنعتی دور ہے اس کے اندر جو ممکن نہیں ہے چیزیں، لیکن اس سے یہ آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں ٹیکنالوجی سے کہ آپ پھر بھی وہ کام کر سکتے ہیں۔ گویا کہ اصل چیز جو ہے وہ آپ کی نیت اور اس نیت کا عملی شکل میں کرنے کی خواہش۔ اس کے ساتھ جب تک کلاس روم کا ماحول بھی وہ نہ ہو جو تعمیر شخصیت میں اور ایک شخص کو موقع فراہم کرے کہ وہ آگے بڑھ سکے۔ آگے بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کلاس روم کے اندر آپ کوئی بات کرتے ہیں اور استاد آپ کو ایسی اجنبی نگاہ سے یا ایسی غصی نگاہ سے دیکھ رہا ہے جیسے آپ نے جرم کر دیا ہے، تو آئندہ کبھی آپ سوال نہیں کریں گے۔ اس کے مقابلے میں اگر وہ آپ میں اس خواہش میں اضافہ کرتا ہے کہ آپ مزید چیزیں کرے دیں اور سوال کریں، علم کا مزید حصول ہو، تو وہ آپ کو علم بڑھائے گا۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو اساتذہ اسکول کے اندر طلباء کو موقع دیتے ہیں سوال کرنے کا اور بعد میں ان سے گفتگو کرتے ہیں، وہ زیادہ مؤثر ہوتے ہیں کردار کے بننے میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیں، آپ کی اسکولنگ کہاں، کون سا شہر تھا؟ جی، میں نے جو شعوری طور پہ تعلیم میری شروع ہوئی وہ کراچی میں سندھ مدرسۃ الاسلام، اچھا، وہاں سے تعلیم کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد ایس ایم کالج سے بیچلر، اور پھر کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز، اور پھر امریکہ میں چلا گیا 6 سال پڑھانے کے بعد کراچی یونیورسٹی میں، اور وہاں سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اسلام آباد واپس آیا۔ میں پھر واپس جاؤں گا جی۔ بچپن آپ کا، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، پرائمری؟ جی، اس میں بڑا دخل تھا میری والدہ مرحومہ کون کی۔ سے، کراچی میں تھے اس وقت؟ نہیں، ہاں، دہلی میں۔ دہلی میں۔ لیکن وہ بہت ہی آغاز کا وقت ہوگا، میرا خیال ہے میں حد سے حد 3 سال کا ہوں گا تقسیم اسکول کے نہیں وقت۔ گئے وہاں؟ نہیں، گھر کے ہی
ماحول تھا، لیکن بیسک تعلیم تو پہلی کون سی کلاس تھی جب آپ اسکول میں گئے؟ سندھ مدرسہ میں؟ سندھ مدرسے کے اندر پانچویں جماعت جی 5ویں جماعت. کیا کوئی یاد ہے آپ کو 5ویں جماعت میں تو آدمی بچہ بڑا ہوتا ہے جی کہ پہلا دن آپ کے اسکول کا؟ نہیں، میں نے مجھے نہ گھبراہٹ ہوئی نہ کوئی پریشانی ہوئی، بلکہ بڑے سکون کے ساتھ میں نے وہاں پہ وقت گزارا، اور کچھ وہاں پہ لوگوں سے تعلقات پیدا ہوئے، دوستیاں پیدا ہوئیں جو میرے. کیا آپ کو اس وقت یہ معلوم تھا کہ قائد اعظم بھی اسی اسکول میں پڑھتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں معلوم، قطعاً نہیں معلوم تھا. اوکے. بعد میں معلوم ہوا. تو آدمی سوچتا کہ ہاں میں نے اس اسکول میں پڑھا جس میں قائد اعظم جو ہیں پڑھے. اچھا، سندھ مدرسہ میں آپ نے میٹرک تک کیا؟ جی میٹرک. اچھا، میٹرک تک 9-10 میں جو آپ کے اساتذہ ہوں گے، کوئی یاد کوئی استاد آپ کو؟ جی، کئی اساتذہ بہت مشفق تھے. خود جو ہمارے اس کالج کے پرنسپل تھے ناصر حسین صاحب، وہ حساب پڑھاتے تھے خود. اور ایسے ہمارے کئی اساتذہ جو حساب پڑھانے والے، ریاضی پڑھانے والے، انگریزی پڑھانے والے، اردو پڑھانے والے، سائنس پڑھانے والے، وہ سب بہت ہی شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے. اور بعض اوقات کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو ان میں سے کسی نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کے گھر آ جاؤں گا، آ کے آپ کو سمجھا دوں گا، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی. ہاں، تو رواج ہی نہیں تھا. جی ہاں. تو یعنی جو مجھے ماحول ملا وہ بڑا مختلف تھا. اچھا، جو حساب پڑھاتے تھے جن کا ابھی آپ نے ذکر کیا، وہ حساب کے علاوہ بھی کوئی بات کرتے تھے کلاس روم میں؟ نہیں. علاوہ سے مراد یہ ہے یعنی یہ ضرور کرتے تھے کہ سچ بولنا چاہیے، کوئی صرف 2+2=4 سچ نہیں ہوتا. لازمی طور پہ اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں جی کلاس. جس سے آدمی کو اوورآل پتہ چلتا ہے کہ یار اچھا جو ہے یہ ہونا، یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس جس کو ہم کہتے ہیں. یا ایک آدمی آیا بالکل کمپیوٹر کی طرح، اس نے 2+2=4 بتایا اور چلا گیا. کبھی آپ نے نہیں پوچھا کبھی 5 کیوں نہیں ہوتے. جی نہیں، یہ وہ دور تھا جس میں اساتذہ فرض سمجھتے تھے کہ وہ کوئی نہ کوئی نصیحت بھی ساتھ میں کریں، اور مجھے یاد ہے کہ ان لوگوں نے نصیحتیں کیں لازمی طور. اور اس کے بعد آپ ایس ایم کالج میں ہی اپنے ایف اے اور سارا اس میں ایس ایم کالج آ گئے اور یونیورسٹی. اور کوئی ایک استاد ایسا آپ کہہ سکتے ہیں جس نے کچھ ایسی بات کہی جو آپ مڑ کر دیکھتے ہو کہ ہاں اس نے میری زندگی کو چینج کرنے میں تھوڑا اثر، کوئی تبدیلی لایا یا محسوس کرتے ہوں؟ میرا خیال ہے کہ میں نے کوشش یہ کی کہ میں ان سے وہ چیزیں سیکھوں جو میری نگاہ میں اہمیت رکھتی تھیں. وقت کی پابندی، محنت، اور اپنے شعبے کے اندر علم میں اضافہ کرنا. یہ وہ چیزیں جو میں نے اساتذہ سے اخذ کیں اور کوشش کی. چنانچہ میٹرک ہی سے میری کوشش ہوتی تھی کہ میں بہت سے موضوعات کے اوپر ایسی کتب جو شاید آج کل ایم فل کے طلباء پڑھتے ہوں گے، وہ کتب بھی میں اپنے خالی وقت میں پڑھوں اور ان سے استفادہ کروں. اچھا، یہ جو آپ کا سبجیکٹ تھا یونیورسٹی میں میں نے اسلامی تاریخ میں ماسٹرز کیا، لیکن اس سے پہلے میری بہت دلچسپی تھی فلسفے کے ساتھ، نفسیات کے ساتھ، اور یہ دونوں مضامین. تو آپ نے ماسٹر کے لیے اسے کیوں چنا، فلسفے میں کیوں نہیں کیا؟ بس یہ پتہ نہیں اس وقت کچھ ذہن میں آیا ہوگا. اس وقت تاریخ جو ہے، آپ کو تاریخ سے کوئی دلچسپی تھی یا اسلامی تاریخ کے جو ہیرو اور اس طرح سے کوئی چیزوں کو، یا کسی نے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ تاریخ جائیں، آپ اس میں جائیں؟ جبکہ میں نے تو 1-2 ہمارے دوست تھے، میں نے ان کو منع کیا کہ نہیں تھوڑا تاریخ. میں نے اس وقت میرے ذہن میں بات واضح نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ 1-2 حضرات نے شاید متوجہ کیا ہو تاریخ کی طرف، لیکن فلسفہ تو مجھے آج بھی بہت پسند ہے آپ کو. جی ہاں، عزیز ہے، پڑھتا رہتا ہوں. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ جس میں نمبر آپ کے آنرز میں زیادہ آئیں تو ماسٹر آپ اسی میں کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے؟ نہیں. تو آپ کے اوورآل ویسے فلسفی ساتھ رکھی ہوئی تھی آپ نے، جو سبجیکٹ ہوتے ہیں یا کچھ اس کے ساتھ؟ اچھا، آپ نے
کیسے یہ طے کیا کہ مجھے پڑھائی ہی میں جانا چاہیے؟ ہاں یہ بولے ایک سی ایس ایس نہیں کرنا چاہیے، مجھے یہ سرکاری افسر نہیں بننا چاہیے، جی فوج میں نہیں جانا چاہیے، حالانکہ آپ کے بھائی صاحب تھے ایک. جی میرے سب سے بڑے بھائی فوج میں تھے، لیکن ان سے چھوٹے تعلیم کے اندر تھے، اور انہی کا اثر زیادہ خورشید صاحب کا آپ جی کو؟ ہاں خورشید صاحب مجھ پہ زیادہ اثر ہوا، کہ وہ چونکہ پڑھا رہے تھے جبکہ میں طالب علم تھا، اور اس بنا پہ میں نے محسوس کیا کہ شاید میں بھی اس شعبے کو اختیار کروں. پھر یہ بھی تھا کہ میں طالب علم کی حیثیت سے ان چیزوں میں بہت مصروف تھا جن کا تعلق ادبی اور علمی سرگرمیوں سے ہے، سیمینارز کا کرنا، رسالے کی ادارت، مختلف ڈیبیٹس کے اندر حصہ لینا. یونیورسٹی کے زمانے میں؟ جی کالج سے ہی. کالج سے ہی. کالج سے ہی مجھے یاد ہے کہ ایس ایم کالج میں میری جو پہلی ڈیبیٹ میں نے کی انٹر کالجیٹ، اس میں ایک طرف میں تھا کالج کی طرف سے، ایک طرف معراج محمد خان تھے، تو ہاؤس اپوزیشن. اور ایسے ہی اس زمانے کے مزید لوگ جو تھے وہ ڈیبیٹس میں ان کے ساتھ انور حسین، محمود حسین صاحب کے صاحبزادے، وہ ڈیبیٹ میں بعض اوقات ساتھ ہوتے تھے اور لوگ ہوتے تھے. تو اس ماحول میں میں نے یہ محسوس کیا کہ شاید ابلاغی صلاحیت یا اپنی بات کو اچھے انداز سے پیش کرنا یہ میں کر سکتا ہوں، اور یہی اللہ کی مہربانی ہے کہ اس دور کی تربیت میرے کام آئی، اور مجھے آئندہ بھی اس سے بہت امداد ملی. اچھا، جو بات کر سکتے ہیں یا جن کی کمیونیکیشن سکل زیادہ ہوتی ہے وہ تو عام طور پر سیاست میں چلے جاتے ہیں. جی لیکن آپ جی ہاں، اس حد تک تو شاید کہی جا سکتی ہے کہ یونیورسٹی یونین میں نے حصہ لیا، کراچی یونیورسٹی یونین کے اندر. جی. لیکن اس کے بعد میں نے کوئی بھی سیاسی قدم نہیں اٹھایا، نہ پسند کیا. میرا رجحان شروع سے یہ رہا کہ میں تصنیف و تالیف اور ڈیبیٹس میں یا مختلف مکالموں میں بطور ایک اسپیکر کی شرکت کروں. کھیلنے کا کوئی شوق نہیں تھا آپ کو؟ جی میں نے کرکٹ کھیلی ہے بہت عرصے تک، اسکول کے زمانے میں. یونیورسٹی کے زمانے میں تو وقت نہیں ملا، جب تو کتابیں سوار تھیں ذہن میں. تو کرکٹ کے علاوہ نہیں؟ کرکٹ جی جی اس میں آپ نہیں سمجھتے تھے کہ یار کافی وقت ضائع ہوتا ہے اور اس سے بہتر تھا کہ کوئی لائبریری میں؟ جی یہی سبب بنا، یعنی کرکٹ میں مشغولیت رہی میٹرک تک، لیکن اس کے بعد پھر وہ ساری توجہ کتابوں پہ چلی گئی. آپ کے زمانے میں فضل محمود صاحب جی ہیرو ہوتے تھے؟ فضل محمود صاحب، امتیاز، مقصود، یہ اس زمانے کے بڑے ہیرو تھے، اسپنرز اور ہٹر وغیرہ وغیرہ. جی فضل صاحب بھی تو ہیرو ہی تھے، اور بہت. جی فضل صاحب بھی اپنے زمانے کے بہت. جی جی بالکل. میں ان کا کرایہ دار رہا ہوں نا جی، اس لیے ان سے میری اچھی یاد رہتی ہے. آخری وقت میں کافی ملاقاتیں ان سے ہوتی تھیں. نائس پرسن. اچھا، آپ کے دوستوں میں یونیورسٹی کے زمانے میں کس بنیاد پر آپ کہتے تھے کہ یہ میرا دوست ہے، ہم بیٹھتے ہیں؟ ہمارے لیے تو غالب میر بھی دوست ہوتے ہیں جی، لیکن کیا معیار آپ کا کیا ہوتا تھا؟ یا تھے کوئی دوست یا صرف کتابیں ہی تھیں؟ یہ عجب اتفاق ہے کہ جن لوگوں سے میرے قریبی تعلقات پیدا ہوئے وہ بیشتر وہ تھے جن میں ادبی ذوق اور علمی ذوق تھا. تو میرے قریبی دوستوں میں ظفر آفاق انصاری، ظفر اسحاق صاحب کے چھوٹے بھائی، ایسے ہی مسلم سجاد اور حضرات مختلف، شیخ محبوب، یہ حضرات وہ تھے جو علمی طور پہ مطالعہ کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے. لیکن میں نے یہ بھی کوشش کی کہ محض وہ حلقہ نہیں جو ہر لمحے دین ہی کی بات کرتا ہو، بلکہ وہ حضرات بھی جو مغربی فکر سے بڑے متاثر ہوں اور اس کا وظیفہ پڑھتے ہوں. صحیح ہے. ان سے بھی میں نے اپنے تعلقات کو برقرار رکھا. اور ایک صاحب جو میرے ساتھ ہی پڑھتے تھے، آصف نام تھا ان کا، جنہوں نے بعد میں پی ایچ ڈی بھی کیا، اور وہ بہت سخت سیکولرزم کے اور بالخصوص نیٹشے کے
مداح تھے اور ان سے اکثر اختلافی گفتگو ہوتی تھی، لیکن وہ ساری گفتگو اختلاف کے باوجود کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ان کو مخالف سمجھا ہو ہاں، یا انہوں نے ذاتی مخالف سمجھا ہو۔ دشمنی نہیں۔ یہی شکل رہی حسین نقی کے ساتھ۔ میں اس کابینہ میں تھا یونیورسٹی یونین کی، جس میں وہ بھی ممبر تھے، اور ہم مختلف موضوعات کے اوپر سخت اختلاف کرتے تھے، وہ سوشلسٹ فکر کے، جی میں اسلامی فکر کا، اور یونیورسٹی کے بعد بھی اگر کہیں پر ملے تو بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ گلے مل کر کے ایک دوسرے کا استقبال کیا۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ فکری اختلاف اپنی جگہ پر ہونا چاہیے اور بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی انسان سے اپنے آپ کو کاٹ لیں۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، آپ کے گھر میں شاعر و ادیبوں کی محفلیں بھی بہت ہوتی تھیں؟ جی، غیر معمولی طور پر، یعنی شاید یہ کوئی مہینہ ایسا ہو جب فضل احمد کریم فضلی صاحب کے گھر پہ، اس کا نام ہی بیت الغزل تھا، ان کے گھر کا نام، اوکے۔ تو ان کے گھر کے اوپر نشست ہوتی تھی، جس میں نہ صرف کراچی کے اور پاکستان کے بلکہ ہندوستان سے آئے ہوئے شعراء، یعنی وہاں پہ میں نے جگر مرادی کو، شکیل بدایونی کو، آپ کے کیا نام، بے شمار جو لوگ بھی آتے تھے اس دور کے جو مشاعروں کے لیے کراچی میں، وہ ان کے گھر میں نشست لازمی ہوتی تھی۔ خود فضلی صاحب بے انتہا ستھرے ذوق کے انسان تھے تو بیوروکریٹ، لیکن ان کے اندر تغزل بہت تھا، بالخصوص الممتنع ان کے اشعار میں غیر معمولی پایا جاتا ہے۔ تو ماہر القادری صاحب ہوں یا دیگر افراد ہوں، ان سب سے وہاں پر بیٹھ، بالکل نشست کے اندر چند فٹ کے اوپر بیٹھ کر کے سننے کا جوش ملی آبادی، اور بے شمار افراد جو اس زمانے کے مشہور معروف شعراء شمار ہوتے تھے، ان سب سے اس زمانے میں سننے کا اتفاق ہوا براہ راست۔ اچھا، وہ تو خیر گھر کی وجہ ہوگی کہ آپ نے سیکولر لوگوں سے اور سارے لوگوں سے دوستی بھی آپ کی رہی، ان سے گفتگو بھی رہی، اٹھنا بیٹھنا بھی رہا، لیکن آپ کی شخصیت جو ہے وہ غالباً جو گھر کے اثرات تھے اس کی نسبت سے جو ہے اسلام کی طرف زیادہ مائل رہی۔ ایسا ہی ہے۔ تو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ جو نئی نسل ہے ہماری، انہیں سیکولر لوگوں سے بھی دوستی رکھنی چاہیے؟ کوئی حرج نہیں، ہونا تو چاہیے۔ پھر کیا کہتے ہیں، یہ کمپنی جو ہے، آدمی اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے؟ دیکھیے، کمپنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دن رات ان کے ساتھ مشغول ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان پر یہ فریضہ ہے کہ وہ نہ صرف ایک اس کا حلقہ وہ ہو جو اس کے اپنے اعتماد کا ہے، لیکن یہ اس کا فرض ہے کہ وہ مخالف فکر کے افراد کے ساتھ محبت سے، نرمی کے ساتھ اور دوستی کے انداز پہ ان سے گفتگو کرے، تاکہ ان تک اس بات کو پہنچا سکے۔ اور میری اپنی ذاتی زندگی میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں جب ایسے افراد جو سخت مخالف تھے اسلام کے، جی، اور میں نے تعلقات رکھے اور ان سے یہ بات بھی کہی کہ جو آپ کے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے، میں سمجھتا ہوں کسی وقت آپ کو انشاءاللہ رہنمائی نصیب ہوگی۔ تو ایسے افراد واقعتاً 20-25 سال بعد جب ملے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اب وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو انسان بدلتا ہے، اور اسلام نام ہی امید کا ہے، اسلام نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ اپنی جانب سے جو کچھ بھلائی کر سکتے ہیں وہ آپ بھلائی کریں، پھر یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا معاملہ ہے، جس کو چاہے ہدایت دے۔ تو میں روز اول سے اس بات کا قائل تھا کہ اپنے آپ کو محدود نہ کروں، بلکہ لوگوں کے ساتھ ملوں، تعلقات پیدا کروں اور اپنی باتوں تک پہنچاؤں۔ آپ کے احباب میں سگریٹ پینے والے کتنے لوگ تھے دوستوں میں؟ سگریٹ پینے والے کئی افراد ایسے تھے اچھا، جو میری وجہ سے سگریٹ نہیں پیتے تھے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ سگریٹ پی رہے ہوں اور میں گیا ہوں اور وہ سگریٹ پیتے رہیں۔ ٹھیک، دوست دوست اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے بہت سے ایسے، اب مثلاً ڈاکٹر ممتاز مرحوم یہاں بڑے دانشور تھے، جی،
میرے چھوٹے بھائی کی طرح سے تھے، اتنے قریبی تعلقات تھے، لیکن مجھے نہیں یاد کہ کبھی انہوں نے میرے سامنے یا وہ سگریٹ پی رہے ہوں اور میں گھسا ہوں اور وہ اس کو چھپا کر کہیں پہ نہ رکھ دیں کہ یہ معلوم نہ ہو کہ وہ پی رہے تھے۔ ٹھیک۔ قاسم مراد میرے کولیگ ہوتے تھے، انہوں نے میرے سامنے نہیں پیا، اور بہت سے حضرات۔ اچھا، یہ ہم یہاں رفاع یونیورسٹی میں جو ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں ان کی تربیت کا بھی ایک پہلو رکھتے ہیں، تو وہ کیا سوچ کر آپ نے رکھا کہ یہ جو ہمارے اساتذہ پڑھاتے ہیں اس کو ابھی ہم تھوڑا سا مختصر بات کریں گے، اس پہ ہم تفصیل اگلے ایپیسوڈ میں جائیں گے کہ کیا کس بنیاد پر آپ نے یہ سوچا کہ ایک ڈاکٹر کو اچھا ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے اور ساتھ اچھا انسان بھی ہونا چاہیے؟ دراصل یہ تو جب سے اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی، ذوالفقار صاحب مرحوم جو پہلے چانسلر تھے، ان کی فکر شروع سے یہ تھی کہ ہم ایسا ادارہ قائم کریں جس میں فنی طور پر ہم سب سے آگے ہوں اور ساتھ ہی اخلاق اور اسلام کو اولیت دی جائے۔ میں سن 96 سے ان سے بڑا قریب تھا، میرے تعلقات بالکل گھر کی طرح کے تھے، اور اللہ کی مہربانی ہے کہ ہر معاملے میں نے مجھ سے مشورہ لیا، کالج کے بننے میں بھی اور یونیورسٹی کے بننے میں بھی، اور روز اول سے ہماری ویو لینتھ ایک تھی۔ ٹھیک۔ کہ کسی معاملے میں جو اصولی ہے کسی کی رعایت نہ کی جائے اور دین میں کمپرومائز نہ ہو۔ چنانچہ ہم نے جو بنیاد رکھی ادارے کی مل کر کے، وہ یہی تھی کہ یہاں پر اسلامی اخلاقی تعلیمات کی بنیاد پہ تعلیم دی جائے۔ اس چیز کو پھر میں نے ان کی خواہش کے مطابق اور اپنی خواہش کے مطابق یہ شکل دی کہ اساتذہ کی تربیت کے لیے فکری اور ذہنی ایک ہم کورس ڈیزائن کریں، اس کورس کے اندر ان کو موقع دیں کہ مطالعہ بھی کریں، تبادلہ خیال بھی کریں، کیونکہ جب تک آپ اساتذہ کا ذہن تبدیل نہیں کرتے طلبہ کا ذہن نہیں بدل سکتا۔ ایک استاد ہوتا ہے جو ذہن بناتا ہے طالب علم کا۔ اس لیے محض یہ کہنا کہ طلبہ کو آپ ڈبیٹس کے ذریعے، کھیلوں کے ذریعے ایک چیز سکھا دیں، یہ درست ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے، جب تک کہ کلاس روم کے اندر ایک استاد ان سے اس طرح پیش نہ آئے جس سے وہ کچھ سیکھیں۔ اخلاق، طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، پابندی وقت ہے، سچائی ہے، جو چیزیں معاشرے میں ہونی چاہیے، معاف کرنے کا جذبہ ہے، نظر انداز کرنے کی کوشش ہے، حق کے لیے کھڑنے کی کوشش ہے، یہ سب چیزیں کہاں سے وہ سیکھے گا جب تک کہ استاد مثال فراہم نہ کرے۔ اس بنا پہ ہم نے محسوس کیا کہ یہ اور بھی بہت سی چیزیں جو انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو کر کے دیکھیں بجائے اس پر تقریر کرنے کے۔ تو ہم نے کچھ چیزیں ایسی کی ہیں جو اللہ کی مہربانی سے امید ہے کہ نتائج پیدا کریں گے، کہ گو اس میں وقت لگے گا۔ جی بالکل، یہ کہا جاتا ہے کہ جو بچے ہیں ان کو نقاد نہیں چاہیے، ماڈل چاہیے۔ اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ تھے پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد، اور ہم بات کر رہے تھے کہ قومیں کلاس روم میں بنتی ہیں۔ اس موضوع کو ہم آئندہ بھی جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ سر۔ جزاک اللہ۔